مووی کے آغاز پر ہمیں 3 قسم کی دنیا یا بادشاہی دکھائے جاتے ہیں۔ ایک ہمارے سیارے زمین، جہنم کی دنیا اور ایسی دنیا جہاں طاقتور لوگ بستے ہیں۔ سب کچھ اس کے برعکس ہے، یہ تینوں سلطنتیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی کیونکہ ہر ایک اس پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ ان کی لڑائی کی وجہ سے یہ طے پایا جاتا ہے کہ ان کے مابین جنگ ہوگی اور اس فلم کا نام جنگ رکھا گیا۔ موت کا کمبٹ جو جیت جاتا ہے وہ دوسری ریاستوں پر حکمرانی کرے گا اور تمام بادشاہوں کو اسی شکل میں صنم کر دے گا، اور اس جنگ کے کل راؤنڈ ہوں گے جس میں مملکت کے لوگ طاقتور تھے۔ اس کا نام آؤٹ ورلڈ رکھا گیا اور اس کے رہنما موت کے بارے میں جنگ شروع کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا اور بغیر کسی جنگ کے لوگوں کو مار ڈالتے تھے۔ ہمیں فلم کے آغاز میں ماضی دکھایا گیا ہے جہاں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں، اس کا نام ہینسو تھا اور وہ زمین کی بادشاہی کا بہترین جنگجو تھا۔ وہ اپنی بیوی، بیٹے اور ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن جب ہینسو گھر نہیں آیا، آؤٹ ورلڈ یودوکا نے اس کے گھر پر حملہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے علاقے میں تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ہینسو کی بیوی اور بیٹے کے پاس آتا ہے۔ ہینسو کی ایک اہلیہ چھوٹی بچی کو اپنے گھر کے تہخانے میں چھپا لیا، لیکن وہ شخص ہینسو کی بیوی اور بیٹے کو آزاد کر کے ان کو مار ڈالتا ہے۔ جب ہینسو تمام لوگوں کی موت کر کے واپس آ جاتا ہے، وہ اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے اور لڑائی کے دوران ایک آدمی ہینگو کو مار دیتا ہے۔ پھر ہینسو کی روح جہنم کی بادشاہی میں آ جاتی ہے اور پھر زمین کے رہنما آئے جو وہاں بچی کو باہر لے جاتے ہیں اور ہینسو کی چاقو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اب کہانی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں ہینسو آؤٹ ورلڈ پہلے ہی ناک آؤٹ جیت چکا تھا اور دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن یہاں ایک پیشن گوئی بھی کی گئی تھی۔ نوجوانوں کو متحد کرے گا، کون اس مملکت کے خلاف لڑے گا اور اپنی بادشاہی زمین کے حفاظت کرے گا۔ جن لوگوں کو بادشاہی کے خلاف لڑنے کے لیے منتخب کیا گیا، ان کے جسم پر ایک ڈریگن کا نشان تھا۔ ان میں سے ایک شخص کول ہے جو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہتا ہے اور اسے ہینسو اور اس کے چاقو کے نظارے ملتے رہتے ہیں، لیکن وہ جاننے سے قاصر تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی آؤٹ ورلڈ برار جو اسے مارنے آتا ہے، لیکن ایک آدمی وہاں آتا ہے اور اسے بچا دیتا ہے، اسے سواری کی پیشکش کرتا ہے اور اپنے دوست کا پتہ دیتا ہے اور انہیں وہاں جانے کو کہتا ہے، اور یہ شخص خود آؤٹ ورلڈ یودوکا سے لڑنا شروع کرتا ہے۔ آؤٹ ورلڈ یودوکا اپنے ہاتھوں کو منجمد کر کے ان کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کول اور اس کا کنبہ اس دوست کے گھر میں پہنچتا ہے۔ اسی بچی کو نام سونیا تھا اور وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ دونوں آرمی میں تھے اور ہمیں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایک ٹاسک دیا گیا تھا جن کے پاس نشان تھا جو بتاتا ہے کہ وہ زمین کے جنگجو ہیں۔ ہم ان پر اسکارٹ کر رہے ہیں۔ وہ کول کو بتاتی ہے کہ اس کے جسم پر ڈریگن کا وہی نشان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ موت کے کمبٹ سے بھی لڑیں گے۔ قدرت نے آپ کا انتخاب کیا۔ کول ہنستا ہے اور وہ مذاق کر رہی ہے۔ تب سونیا بولی، نہیں، ہمیں جنگ کے لیے دوسرے لوگوں کو ہی ڈھونڈنا ہوگا۔ جس کے جسم پر یہ نشان ہے آپ اس کی مدد کریں اور میں اس میں شامل ہو جاؤں گی۔ سونیا کول کو ایک ایسے شخص سے ملوا رہی ہے جو بہت ناراض ہے، اس کے جسم پر بھی وہی نشان تھا۔ جہاں پر تمام جنگجوؤں کو تربیت دی جاتی تھی اور ریاست ارتھ کے رہنما نے اسے بتایا، وہاں وہ ایک ہیکل ہدایت نامہ سے ملتے ہیں جو گمنام ارتھ کا جنگجو بھی تھا۔ پرانے عہد کے پینٹرز تھے جن کو دیکھ کر کول دوبارہ نظارے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہم سونیا کے دوست کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کھو گیا ہے لیکن اس کے جسم سے نئے مائیکل ہاتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ رپورٹ ہاتھوں کی طرح لگ رہے تھے اور زمین کے قائد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ جو وہاں آئے تھے وہ وہاں کے تمام جنگجوؤں سے ملتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس جنگ کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں ہے اور آپ لوگ بھی ابھی آپ سے طاقت کے ساتھ تیار نہیں ہیں۔ پھر آؤٹ ورلڈ کے رہنما وہاں آتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کو مارنے کا پلان کرتے ہیں۔ قائدان ان کے مابین ایک پہلو بنایا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان پر حملہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس مندر کے رہنما کا بھائی دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس بہت ساری طاقتیں ہیں، کیا ہم ان میں شامل نہیں ہو سکتے؟ آئیے ٹریننگ لیں
اس کا بھائی اتفاق کرتا ہے اور وہ اب جنگجوؤں کے ساتھ تربیت حاصل کر رہے تھے، لیکن سونیا کی تربیت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ اس کے جسم پر نہ تو یہ نشان تھا اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سپر پاور ہے۔ تربیت کے دوران سب کی سپر پاور اور طاقتوں کو افشا کیا جا رہا تھا، جیسے ہیکل ہدایت نامہ اپنے ہاتھوں سے آگ روشن کر سکتا تھا، اور پھر اس کے بھائی کی انوکھی ٹوپی جو بیلٹ کی طرح کام کر رہی تھی، اور یہ ناراض شخص اپنی آنکھوں سے لیزر لائٹ نکال سکتا ہے، لیکن کول کے لیے ابھی بھی یہ پاور کافی نہ تھی۔ قائد مملکت نے ان سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم کون ہیں؟ آپ بڑے رہنما ہنگسوں کے قبیلے سے ہیں۔ میں نے سالوں پہلے اس کی بیٹی کی جان بچائی تھی اور پھر آپ بھی اس قبیلے میں پیدا ہوئے، لیکن کول جواب دیتے ہیں کہ میں ان کی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر رہنما اسے واپس اس کے گھر بھیجتا ہے، وہ گھر واپس آ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف آؤٹ ورلڈ کا رہنما اپنے جنگجوؤں کو جنگ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ انہیں بادشاہی زمین پر حملہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے۔ آؤٹ ورلڈ کا ایک ممبر ناراض آدمی کو کافی رقم اور اس کی طاقت کا پیشکش کرتا ہے اگر وہ ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ ناراض آدمی فطرت کے لحاظ سے ایک لالچی آدمی تھا، لہٰذا وہ اس پیشکش کو قبول کرتا ہے اور ان کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی لیزر لائٹ کی مدد سے ڈھال کو ہٹاتا ہے جو اصل میں لیڈر ارتھ بادشاہی کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ ڈھال کو تباہ کر کے آؤٹ ورلڈ کے لوگوں سے زمین تک رسائی حاصل کرنے اور انتہائی لڑائی شروع کر دی۔ سب ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے۔ جو ہیکل گائیڈ کا بھائی آؤٹ ورلڈ کے رہنما کو مارنے والا تھا، پھر اچانک آؤٹ ورلڈ کی ایک خاتون جنگجو آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہیں، لیکن ان سے اس پر بیلٹ کی ٹوپی سے 2 ٹکراؤں میں کاٹ دیا۔ ناراض آدمی بادشاہی زمین کے لوگوں پر بھی حملہ کر رہا ہوتا ہے۔ سونیا کا دوست بھی مکمل اختیارات بھی نہیں تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دوسری طرف جب کول اپنے اہل خانہ کے ساتھ گیا، انہیں ایک ایسی مخلوق نظر آئی جو اچانک ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ جب کول دیکھتا ہے کہ اس وقت وہ اپنے کنبے پر حملہ کرنے والا ہے، اسے شدید غصہ آتا ہے۔ اچانک ایک سپر طاقت سے انکشاف کرنا شروع کر دیا، اس کا جسم ڈھال سے ڈھکنے لگا اور اس کے ہاتھوں پر 2 تلواریں نمودار ہوتی ہیں جس سے وہ پھر اس مخلوق کو مار ڈالتا ہے۔ کول کا اب یہ خیال ہے کہ ہیکل بھی حملہ آور ہو جائے۔ اگر یہ دنیا تباہ ہونے والی ہے تب ایک کنبہ محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہی سوچ کر وہ واپس ہیکل میں چلا گیا، جہاں آؤٹ ورلڈ ایک اور خاتون جنگجو سونیا کو مارنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ پھر اسے پتہ چل گیا کہ سونیا جنگجو نہیں ہے اور وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر ناراض آدمی اس پر حملہ کرنے آتا ہے، وہ اسے بے حسی سے بنا دیتا ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ سونیا کے دوست ہاتھ ابھی تک کام نہیں کر رہے تھے، وہ بہت کوشش کرتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر اچانک اس کی مائیکل ہاتھ بہت ترقی کرنے لگتے ہیں اور اسے ایک طاقت مل جاتی ہے۔ اس نے آس پاس پتھر اٹھائے اور سونیا کی جان بچائی۔ جب آؤٹ ورلڈ لیڈر کو پتہ چل گیا کہ کول ہنگسوں کے قبیلے سے ہے تو وہ اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن ایک ہی حملے میں گنڈم ارتھ کا قائد ایک ڈھال بننا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ محفوظ طریقے سے رہ سکیں گے۔ وہ وہاں تمام جنگجوؤں کو ٹیلی رپورٹ کرنا شروع کرتا ہے، لیکن پھر آؤٹ ورلڈ لیڈر کے خصوصی جنگجو نے کول پر حملہ کر دیا۔ ٹیمپل گائیڈ کا بھائی اپنی ٹوپی سے کول کو بچانے آیا، لیکن آؤٹ ورلڈ کے رہنما نے اسے بھی پکڑ لیا اور اس کی جان نکال لی۔ بدقسمتی سے کوئی اسے بچانے نہ آ سکا۔ وہ سب اس ڈھال کے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں جہاں وہ محفوظ ہیں۔ وہاں گنڈم ارتھ کے قائد نے اسے کول کو چاقو کر دیا۔ یہ ہنگسوں کا چاقو تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر آپ اسے جنگ میں استعمال کرتے ہیں تو ہنگسوں کی جان آپ کی مدد کرے گی۔ کول کا کہنا ہے کہ ہم جنگجوؤں کا انفرادی طور پر مقابلہ کریں گے اور آخر میں ہم ان کے خصوصی رہنماؤں کا مقابلہ کریں گے تاکہ ان میں سے کوئی بھی ان پر حملہ نہ کر سکے، اور پھر وہی کرتے ہیں۔ سونیا کا دوست اور ہیکل گائیڈ اپنے دونوں جنگجوؤں کو وہاں مار ڈالتا ہے۔ اب سونیا اس ناراض شخص کو مارنے کے لیے گنڈم ارتھ گئی کیونکہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس کے ساتھ جسم پر ڈریگن کا نشان نہیں تھا، بادشاہی زمین کا نشان، لیکن اس نے ان کو دھوکہ دیا۔ سونیا آخر میں قتل کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اب اس کا نشان سونیا کے جسم پر منتقل ہو گیا۔ اب وہ ایک جنگجو بن گئی تھی۔ وہ دوبارہ جنگ کی طرف آتی ہے اور اس کی سپر پاور وہیں پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کا ایک ہاتھ توانائی خارج کرتا ہے۔
جو کسی کو بھی مار سکتا ہے، وہ آتے ہی آؤٹ ورڈ کی خاتون جنگجو کو مار ڈالتی ہے۔ آؤٹ ورڈ لیڈر ناراض ہو جاتا ہے۔ جب اسے اس کا علم ہوتا ہے، وہ اپنے خصوصی جنگجو کو کول کے کنبے کے جا کر آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ جیت نہیں سکتے۔ کول وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے کنبے کی حفاظت کرنے کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جلد ہی خصوصی یدوگا اسے اپنی جمی ہوئی طاقت سے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور ہاتھ جم جاتا ہے۔ کول نے اسے چھری نکالی، لیکن وہ جنگجو اس کے ہاتھ کو زخمی کرتا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس خون کی مدد سے کنگ ہنسو بادشاہی جہنم سے آزاد ہو گیا، لیکن وہ بچھو ہو گیا۔ وہ ابھی بھی اپنے کنبے سے محبت کرتا ہے۔ اب یدوگا کے ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں۔ ہنسو جہنم سے آیا ہے، لہٰذا وہ اپنی خصوصی طاقتوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس جنگجو پر آؤٹ ڈور سے آگ لگا دیتا ہے اور اسے جلا دیتا ہے۔ کول نے کامیابی کے ساتھ اپنے کنبے کو نکال لیا۔ ہنسو نے اس سے مدد کا کہا، لیکن وہ اپنے کنبے کی دیکھ بھال کر رہا تھا، پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوران میں بادشاہی کے رہنما اور دوسرے جنگجو کول پہنچ گئے۔ آؤٹ ورلڈ لیڈر بھی وہاں آیا اور مشتعل ہو گیا۔ وہ اپنی تمام جنگجوؤں کی راکھ جمع کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ اس بار تم نے مجھے شکست دی آپ کے دماغ کی موجودگی کے ساتھ، لیکن وہ اپنی دین کی اپنی فوج کے ساتھ واپس آئے گا۔ رہبر منظم ارتھ جواب دیتا ہے کہ آپ کو بری طرح شکست ہوئی ہے، اب آپ چلے جائیں۔ پھر وہ آؤٹ ورلڈ لیڈر اپنی لیزر لائٹ کا اخراج کر کے اسے اغوا کرتا ہے۔ پھر زمین کا قائد اپنے جنگجو سے کہتا ہے کہ ہم نے آج جیت لیا، لیکن پھر جنگ ہو سکتی ہے، ہمیں مزید اچھے جنگجو کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ ٹائم ہمیں مزید اچھے جنگجوؤں کی ضرورت ہوگی۔ آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کول ایک آدمی ڈھونڈنے کے لیے آیا جو ایک جنگجو بھی، اور مووی کا اختتام ہو گیا۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔